میرے محترم و مکرم اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ و طالبات، آپ سب خوش نصیب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی کتاب قرآن مجید کے لیے چنا ہے۔ اس پر آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ مجھ کو محرم الحرام کے تعلق سے آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ بچوں، آپ چونکہ طالب علم ہے، کوئی آپ سے پوچھے گا تو آپ اس کو بتا بھی سکتے ہیں اور عمل کی نیت سے بھی سنیں گے کہ یہ محرم الحرام یہ اسلامی مہینوں کا پہلا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینے بنائے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اس میں پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ جیسے انگریزی کے اندر جنوری پہلا مہینہ ہوتا ہے، ایسے اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ اور آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ آپ اردو تاریخ کو بھی یاد رکھیں۔ بچوں سے اگر پوچھیں گے بیٹا آج تاریخ کیا ہے تو فوراً بچے کہتے ہیں کہ آج 4 جولائی ہے، 5 جولائی ہے، لیکن اسلامی تاریخ بولو تو نہیں بتا پاتے۔ آج اسلامی تاریخ جو 9 تاریخ ہے، محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے۔ بہرحال اسلامی مہینوں میں یہ پہلا مہینہ ہے ان کے باپ کا نام ہے، اور اس کی جو 10 تاریخ ہے جس کو عاشورے کا دن کہا جاتا ہے، اس کے اندر کئی واقعات پیش آئے۔ عبدالرحمن نام ہے اس کا باپ۔ جو مشہور واقعہ پیش آیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی۔ موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ فرعون کو اللہ نے غرق کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس کی خوشی میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو عاشورے کا روزہ رکھے، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے 1 سال کے پہلے کے گناہ معاف کر دیں گے۔ روزہ رکھنا 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر ہم 1 روزہ رکھتے ہیں عاشورے کا، چونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہم زیادہ حقدار ہیں کہ ہم بھی روزہ رکھیں۔ صحابہ کرام نے بتایا کہ رسول اللہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ ہم 1 دن پہلے روزہ رکھیں گے، یعنی 9 تاریخ کا بھی ہم روزہ رکھیں گے تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو۔ وہ سال آنے سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بہرحال ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہم اچھی چیز میں بھی یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کریں، ان کا طریقہ اختیار نہ کریں۔ حالانکہ روزہ اچھی چیز تھی، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی یہ مشابہت ہو کہ وہ بھی روزہ رکھے کہ ہم بھی روزہ
مشابہت ہو رہی ہے ان کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزہ قبل بڑھانے کا ارشاد فرمایا۔ اسی لیے ہم کوشش یہ کریں کہ 9-10 تاریخ کا روزہ رکھیں۔ یہ 2 روزے رکھنے ہیں ہمیں، 9 تاریخ کا اور 10ویں تاریخ کا۔ اگر کبھی 9 تاریخ کا روزہ نہیں رکھ سکے تو 10 اور 11 کا روزہ رکھیں گے۔ جیسے آج اگر روزہ نہیں رکھ سکے تو کل اور پرسوں کا روزہ ضرور رکھیں۔ اور ماشاءاللہ بچے تو بہت سمجھدار ہیں، روزہ رکھنے میں تو بہت دل سے روزہ رکھتے ہیں۔ مالیگاؤں کے اندر تو یہ ماحول ہے، مائیں منع بھی کرتی ہے تو بچے سحری میں اٹھ کے روزہ رکھتے ہیں۔ تو بچوں یہ اسلام کا حسن ہے۔ ہم سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم روزہ رکھیں گے۔ کتنی تاریخ کا روزہ رکھنا ہے بتاؤ؟ کل اور پرسوں۔ کل عاشورے کا دن یعنی 10 تاریخ ہے محرم الحرام کی، تو کل اور پرسوں کا اگر آج رکھ لیے ہوگے تو بہت اچھی بات ہے، آج اور کل۔ اگر جن بچوں نے آج روزہ نہیں رکھا تو وہ کل اور پرسوں روزہ رکھیں اور اپنے گھر پہ بھی چیز بتائیں۔ یہ بہت فضیلت کی چیز ہے۔ دوسری بات میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بچوں، یہ 10 تاریخ جو ہے عاشورے کا دن، جہاں پر بڑی بڑی فضیلتیں اس کی ہیں، وہاں پہ ایک غمناک خبر بھی ہوئی، اس دن واقعہ غمناک پیش آیا، المناک، غمزدہ، کہ نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ظالموں نے شہید کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند تھا، اور کیوں نہ بلند ہو، اس لیے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیارے نبی ہیں، پیارے آقا ہے، ان کے نواسے ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا سیدہ شباب اہل جنہ الحسن والحسین، کہ میرے حسن حسین نوجوانوں کے جنت کے سردار ہوں گے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ مقام اللہ نے ان احباب کو دیا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرزند دوڑتا ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا۔ کون عمر؟ جو خلیفہ دوم ہیں، جن کے بارے میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ آپ کا فرزند، آپ کا بیٹا آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آیا، اور ابا جان مجھے حسین نے کہا ہے کہ تمہارے ابو میرے نانا کے غلام ہیں۔ کہا بیٹا یہ بات کہیے؟ کہاں ابا جان آپ کو اس نے غلام کہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو لے کر حضرت حسین کے پاس گئے اور بٹایا، بیٹا چھوٹے تھے کہ تم نے یہ بات کہی ہے؟ کہا ہم نے کہی ہے۔ کہ ایک بار بیٹا ایک بار پھر اس بات کو دہراؤ۔ تو حضرت حسین چھوٹے بچے تھے، کہنے لگے میں نے اس بچے سے کہا کہ آپ کے والد میرے نانا کے غلام ہیں۔ تقریباً حضرت عمر نے 3 مرتبہ کہلایا اور کہا کہ بیٹا حشر کے میدان میں بھی جملہ کہہ دینا، عمر کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونا۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ظالموں نے شہید کر دیا۔ اور یاد رکھیے بچوں، اسلام میں
شہید اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے نام پہ جان کو قربان کرنا، اور اللہ کے نام پہ جان قربان کرنا یہ غم کی چیز نہیں ہے، خوشی کی چیز ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایک دن مرنا ہے، ہر ایک کو ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، کون کیسے مرتا ہے کون کیسے مرتا ہے، اللہ کے نام پہ جان قربان کرنا یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ آپ یہ یاد رکھیے کہ اس کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہے، آپ فرما رہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ مجھے بھی شہادت نصیب ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہید کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ پاک شہید کی مغفرت کر دیتا ہے۔ شہید سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ تو نے کتنا دنیا میں پانی پیا تھا، کتنا کھانا کھایا تھا، کتنی نعمتیں استعمال کی تھی، وہ تو بخشائے ہو جاتا ہے۔ سوال اس سے نہیں کیا جاتا ہے، ڈائریکٹ اس کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ اور ایک طرف بڑے سے بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے، عالم ہے، حافظ ہے، اس سے سوال ہوگا کہ ہم نے جو نعمتیں تمہیں دی تھی تم نے ان کا کتنا شکر ادا کیا۔ تو شہید کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ اب بتائیے یہ شہادت خوشی کی چیز ہے کہ غم کی چیز ہے؟ یہ خوشی کی چیز ہے۔ جب شہادت خوشی کی چیز ہے تو پھر غم بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کالے کپڑے پہننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ماتم کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اس مہینے میں کالے کپڑے پہنتے ہیں، ماتم کرتے ہیں۔ یاد رکھیے اسلام نے ہمیں ماتم سے منع کیا ہے، چیخنے چلانے سے منع کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ شہادت یہ غم کی چیز نہیں ہے۔ اگر کبھی شہادت پہ غم منایا جائے، شہادت پہ ماتم کیا جائے تو پھر ہماری تاریخ شہیدوں سے ایسی بھری ہوئی ہے کہ کوئی دین ایسا نہیں ہوگا جس میں کسی نہ کسی کو شہید نہ کیا گیا ہو۔ یعنی اگر شہادت کو غم کی چیز مان لیا جائے اور غم بنانے پر اتفاق کر لیا جائے تو یقین جانیے سال بھر میں کوئی دن ہمیں ایسا نہیں ملے گا کہ جو بغیر غم والا ہوگا، کیونکہ اسلام کی خاطر جانثاروں نے ایسی قربانیاں پیش کی ہے کہ جس کو بتایا نہیں جا سکتا۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا اسلام کی خاطر، حق بولنے کی خاطر۔ تو یہ شہادت یہ غم کی چیز نہیں ہے۔ اگر کبھی آپ شہادت کو غم کی چیز مانتے ہو تو پھر ایک محرم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، بتائیے کون غم مناتا ہے؟ ایک محرم کو کون سا ماتم کیا جاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کے والد محترم ہے، حیدر کرار ہے، علم کے باب ہے، داماد رسول ہے، ان کو شہید کیا گیا تھا۔ اس روز کی تاریخ کسی کو معلوم بھی نہیں ہے، ماتم تو دور کی بات ہے، رونا تو دور کی بات ہے، کالے کپڑے پہننا تو دور کی بات ہے۔ آپ پوچھ لیجئے کسی سے تو کوئی آپ کو دن اور تاریخ بھی نہیں بتا پائے گا۔ پھر حضرت حسین کے شہادت پہ کیوں اتنا واویلا، کیوں اتنا غم؟
کیوں یہ کالے کپڑے کو آراستہ کرنا؟ تو بچوں یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ حضرت حسین شہید ہوئے ہیں اللہ کے لیے. یہ غم کی چیز نہیں، یہ خوشی کی چیز ہے. مومن کے لیے شہادت تحفہ ہے، تحفہ ہے مومن کے لیے شہادت. لہٰذا یہ ذہن میں بٹھا لیجیے، یہ غم کا مہینہ نہیں ہے، یہ غم کے ایام نہیں ہے. اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ ان ایام میں، یعنی محرم الحرام کے شروع میں، یہ پورا مہینہ پکڑ لیجیے، ہم کالے کپڑے نہ پہنے تاکہ ان کی مشابہت نہ ہو جائے. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف ارشاد فرمایا، من تشبہ بقوم فہو من، کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا، شکل و صورت اختیار کرے گا، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اسی لیے ہم نے یہ جو طریقے اختیار کیے، جیسے آپ کرتے پاجامے میں ہو، ٹوپی کے اندر ہو، یہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پہ یہ شباہت اختیار کی ہے. اسی کو کسی شاعر نے کہا ہے، تیرے محبوب کی عرب، تیرے محبوب کی عرب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت کس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں. تو ہم صورت تو اختیار کریں، حقیقت بنانا اتنا آسان نہیں جتنا کہہ دیا جاتا ہے. تنہائی میں اللہ کا ڈر مجھے کہنا بہت آسان ہے، بہت مشکل ہے. خلوت میں لا الہ الا اللہ کہنا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ بہت آسان ہے. جلوت کے اندر جہاں لوگ محفل ہے، مجمع ہے، وہاں پر کہنا میں اللہ سے ڈرتا ہوں بہت آسان ہے. لیکن تنہائی کے اندر، خلوت کے اندر یہ کہنا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جبکہ گناہ کا موقع بھی ہو، یہ بہت مشکل کام ہے. تو بہرحال ہمیں اچھے لوگوں کی مشابہت اختیار کرنا چاہیے. تو دوسری بات، ہم یہ چیز سے بچیں. اور دوسری بات یہ، پہلی بات تو یہ تھی، دوسری بات یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی مجلسوں میں بھی شریک نہ ہوں. کیونکہ حضور پاک علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کوئی اگر کسی کے تہوار کو، اس کے نظریے کو ہوا دے گا، ایسے جو ہے ان کے جو ہے ماتم کی جگہ پہ جائے گا اور اس میں ان کی تعداد دیکھنے میں تعداد کا اضافہ کرے گا، تو وہ بھی انہی میں شمار ہوگا. اس لیے ہم بچے ہرگز جو ہے ایسی جگہوں پر نہ جائے جہاں ماتم ہوتا ہے اور جہاں پر جو ہے خرافات ہوتی ہے، بدعات کے کام انجام دیے جاتے ہیں. ایسی چیزوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں اور اپنے دوست احباب کو منع کریں کہ نہیں، مدرسے میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے مجمع میں جانا یہ ایسا ہے جیسے گناہ کو خود کرنا، خود گناہ کو کرنا. اور یاد رکھیے، جب آدمی دیکھتا ہے تو اس کی محبت دل کے اندر آتی ہے. پھر آدمی وہ گناہ کرنے میں ڈرتا نہیں ہے، وہ عمل کرنے میں ڈرتا نہیں ہے. لہٰذا بچوں ہم اس سے بھی بچیں. تو بہرحال یہ مقدس مہینہ ہمارے پاس ہے تو ہم اس کے اندر اس چیز کا اہتمام کریں کہ روزہ جو ہے یہ سب سے بڑی فضیلت کی چیز ہے. ہم روزے کا اہتمام کریں اور جو ہے اپنے آپ کو ایسی مجلسوں میں جہاں ماتم ہوتا ہو، رونا چلاٹ ہو، ایسے مجمع سے اپنے آپ کو بچائے، اپنے دوست احباب کو بچائے. اور گھر پہ جا کے تمام بچے اور بچیاں جو ہے اپنے والدین کو روزہ رکھنے کی ترغیب دی. اور ایک اور آپ کو بتا دیتا، محرم کے مہینے میں صرف 2 چیز ملتی ہے، بس صرف 2 چیز ملتی ہے. ایک چیز جو انہیں کرنے والی ہے، ایک چیز روزہ، جیسا کہ آپ کو بتایا میں 9-10 تاریخ یا 10-11 تاریخ کو 2 روزے ہیں. اور دوسری چیز ہے کہ جو 10 تاریخ کو اپنا دسترخوان وسیع کرے گا، اللہ پاک
پورے سال اس کی روزی میں برکت دے گا۔ تو گھر والوں کو اپنے والد کو بھی بتائے کہ ابا یہ جو 10 تاریخ ہے عاشورے کا دن یعنی کل کا دن، تو دسترخوان کو وسیع کرنے کا مطلب یہ کہ اچھے سے اچھا کھانا بنایا جائے، اور چونکہ روزہ ہوگا کل روزہ ہوگا تو چونکہ جو افطاری کے جو سامان خریدیں گے وہ سارا جو ہے اس کے اندر وسعت کے اندر آئے گا، تو یہ بات بھی بتائی۔ اسی طرح جو ہے حضرت حسین کو جو شہید کیے گئے تھے، آپ پیاسے تھے، آپ کو پانی بھی نہیں ملا تھا، تو یہ روزہ رکھنا گویا کہ حضرت حسین کی ایک طرح سے مشابہت ہو جا رہی ہے۔ اب اس کے مقابل میں ہم شربتیں پیے، شربتیں بانٹے، یہ کہا کا انصاف ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے تو تڑپ تڑپ کر بغیر پانی کے جان دے دی، ان کو پانی نصیب نہیں ہوا اور ہم شربت پہ شربت پی رہے ہیں۔ لہذا شربت بنانا کہیں ثابت نہیں ہے، یاد رکھو بچوں، یہ شربت جو بٹتا ہے چوک چوراہے پہ اس کو بند کرنا چاہیے اور ہم بھگونا لے کر نہ جائیں۔ یہ تو سب بچوں کو آپ ایک ایک بھگونا پکڑا دے، چل بیٹا بھیا تو بھی چل تو بھی چل، فریج میں رکھ دے 2-3 دن تو شربت پی رہے تھے، تو ہم شربت نہ پیے، صحیح نہیں ہے یہ، شربت بنائے بھی نہیں اور شربت کا چندہ بھی نہ کرے۔ بہت سارے بچوں کو دیکھا میں نے، وہ بھی جو ہے شربت کا چندہ کرتے پھر رہے، تو یہ اسلام میں تو یہ ہے ہی نہیں بچوں، یہ گناہ کا کام کر رہے آپ۔ حضرت حسین نے تو بیچاروں نے جو ہے پیاسے جو ہے شہید ہو گئے اور ہم شربت پہ شربت پیے جا رہے ہیں، تو لہٰذا یہ بھی یاد رکھیے کہ شربت ہمیں نہ بنانا ہے نہ پینا ہے، اس کا ہم اہتمام کریں۔ اور آخری بات یہ تھی کہ بچے جو ہے یہ چونکہ ماحول بن جاتا ہے تو کھلونے والے بھی بڑے زور و شور سے کھلونے لاتے ہیں، بڑی مہنگی مہنگی کھلونے بکتے ہیں، اس میں بندوق لی جاتی ہے۔ ابھی بندوق لے کر کیا کرتے ہیں معلوم نہیں بچے، ابھی اتنی مہنگی بندوقیں ہوتی ہیں، پھر کسی کے آنکھ میں لگ گئی، کسی کو جو ہے لگ گیا، کسی کا سر پھٹ گیا، جھگڑے، یہ مناسب نہیں ہے بچوں کو، واپس آئیں گے پیسے 340، کسی کو تکلیف دینا، اپنے گھر والوں کو جھگڑوں میں الجھنوں میں رکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا سب بچے ارادہ کریں کہ ہم بندوق نہیں خریدیں گے انشاءاللہ، آپ کھلونے خریدیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر وہی بات کہ آپ ایسے مجمع میں جا کر ان کی محفل میں جا کے کھلونے آپ خرید رہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسے اگر اپنے گھر آس پاس اگر مل رہے تو آپ خرید سکتے، لیکن یہ بندوق جو خرید رہے یہ ہرگز نہ خریدے۔ دیکھو والد سے باپ کو محبت ہوتی ہے، وہ محبت میں آپ کو دلا دیتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس محبت کا ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ تو بچوں سب ارادہ کریں، اور بچے ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں، بالکل بات مانتے ہیں، تو آپ سے درخواست یہ کہ ہم جو ہے جا دوسرے کھلونے خریدیں لیکن بندوق ہم نہ خریدیں۔ اللہ پاک جو ہے آپ کی اس کوشش و کاوشوں کو قبول فرمائے۔ ہمارے مولانا عارف صاحب حضرت نے درخواست کی تھی کچھ عرض کر دیا جائے، بندے نے عرض کر دیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو خوب آگے لے کر جائے، خوب ترقیات عطا فرمائے، نظر بس سے حفاظت فرمائے۔ یہاں کے اساتذہ کرام کو چاہے وہ معلمین ہو یا معلمات ہو، اللہ سب کی عمروں میں برکت دے، رزق میں برکت دے، عمر میں برکت دے، ہر ایک کو بیماریوں سے اللہ بچائے، سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اور جتنے طلبہ یہاں پر طلبہ یا طالبات دونوں، سب کو اللہ پاک اللہ ان کے ذہنوں کو گشادہ فرمائے، ان کی قوت حافظہ کو اللہ قوی فرمائے، خوب اچھی سے سبق یاد ہو اور جلدی سے بہترین آواز میں خوش اعلانی کے ساتھ حافظ اور حافظہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بچوں ارادہ کرو انشاءاللہ عالم دین بھی بنے گے، مفتی بھی بنے گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ جو ہے قبول فرمائے ہم سب کو۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ۔
ابھی طلبہ و طالبات کی اسکول ہے، اس لیے تمام ہی طلبہ و طالبات کو چھٹی دے دیں۔ کیوں نہیں جانے بولا؟ میرے پوچھے بغیر نکل گئے۔ میں نے بولا یہ ڈبے میں ڈال دو، اس کو بول جا یہ بہت ڈالے ڈبے میں ڈال دے۔ یہ پیسے کس کے باقی ہے علی؟ ارے بابا کیا کرتا پھر؟ دے دیے لے، ٹھیک ہے جب علی کو بھیج ادھر علی کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔